ہندوستان میں بہت مدارس تھے اور بڑے بڑے مدرسے تھے. 3 بڑے مراکز تھے تعلیم کے. سب سے بڑا مرکز دلی میں تھا. یہ شاہ ولی اللہ کا ان کا جو بنایا ہوا تھا علمی مرکز تھا، یہ قرآن و حدیث کا، یہ بہت بڑا مرکز تھا دلی میں. اور دوسرا مرکز تھا لکھنؤ میں، یہ فقہ اور اصول فقہ کا بہت بڑا مرکز تھا. اسی طرح ایک تیسرا مرکز تھا، وہ اس میں فنون سکھائے جاتے تھے. فنون، کاروبار کرنے کے طریقے علماء کو سکھائے جاتے تھے. اور جب انگریز آیا تو انگریز نے آ کے سارے علمی مراکز پہ قبضہ کر لیا، اور جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کی جائیدادیں تھیں، مسلمانوں کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، تاکہ مسلمانوں کو مالی طور پر کمزور کر دیا جائے، ان کی معیشت کو ختم کر دیا جائے. اس دور میں جتنے بھی مدارس ہوتے تھے وقف املاک سے چلتے تھے. یہ مغلیہ خاندان کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے مدارس کے نام پر بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی ہوئی تھیں. ان کی جو آمدنی ہوتی تھی ان سے مدارس چلتے تھے. وقف املاک تھیں، بڑی بڑی جائیدادیں تھیں. مدارس، ان جائیدادوں سے ان کی آمدنی ہوتی تھی اور مدرسے چلتے تھے. انگریز نے آ کے ساری وہ جائیدادیں جو تھیں، جتنی وقف املاک تھیں، ان پر بھی قبضہ کر لیا. 4000 مدارس بند ہو گئے. 4000 مدارس جو بڑے بڑے مشہور مدارس تھے بند ہو گئے. جب آمدنی نہ رہی تو مدرسے ختم ہو گئے، بند ہو گئے. ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کی جائیداد پر تو، مسلمانوں کی دولت پر تو انگریز نے قبضہ کر لیا، دولت دوبارہ ملنے کی امید ہے. مسلمانوں کی حکومت پر انگریز نے قبضہ کر لیا، حکومت دوبارہ مسلمانوں کو ملنے کی امید ہے. اگر مسلمانوں کے ایمان جو ہیں یہ ضائع ہو گئے تو دوبارہ ایمان ملنا مشکل ہے. آپ دیکھیں، انگریز ہندوستان میں بھی آیا، انگریز پوری دنیا میں اس نے حکومت کی ہے. آج فلسطین میں جا کے دیکھو، مصر میں دیکھو، شام میں دیکھو، ان لوگوں نے انگریز کی تہذیب کو اپنا لیا، انگریز کے تمدن کو اپنا لیا. آج مصر میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے قاری ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، داڑیاں نہیں ہیں، ممبر پر بیٹھ کے ٹائی لگا کے بغیر داڑھی کے علماء بیان کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، داڑھی نہیں ہے. ان لوگوں نے انگریز کی تہذیب کو اپنا لیا. اور یہ فلسطین میں آج وہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے انگریز کی عورتوں سے شادیاں کر لیں، انگریزوں نے ان کی عورتوں سے شادیاں کر لیں، اولادیں خلط ملط ہو گئیں. ہمارے ہندوستان کے علماء نے اپنی قوم کو بیدار رکھا اور کہا کہ تم نے انگریز کی تہذیب کو نہیں اپنانا، اس لیے کہ انگریز ہمارا دشمن ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچا لیا جائے. مال تو گیا، حکومت گئی، اللہ دوبارہ دے دیں گے، مال بھی حکومت بھی، لیکن ایمان بچ جانا چاہیے. تو آپ نے دیوبند میں جا کے، دیوبند اس وقت کوئی شہر نہیں تھا، ایک قصبہ تھا،
انگریز کی نظروں سے بچ کر کہ انگریز کو پتہ نہ چلے کہ یہاں بھی کوئی مدرسہ بن گیا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سسرال جو تھے وہ دیوبند میں تھے، آپ تو نانوتا کے تھے، نانوتا گاؤں بھی دیوبند سے زیادہ دور نہیں تھا، صرف درمیان میں ایک گاؤں پڑتا تھا، یہ دیوبند ہے، آگے درمیان میں ایک اور گاؤں تھا، آگے تیسرا گاؤں جو تھا وہ نانوتا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا جو گاؤں تھا۔ تو آپ کے سسرال جو تھے وہ دیوبند کے رہنے والے تھے، شادی آپ کی دیوبند میں ہوئی تھی، آپ نے وہاں جا کے ایک مسجد تھی، چھتا والی مسجد مشہور تھی، وہ چھتا والی مسجد، وہاں ایک انار کا درخت تھا مسجد کے صحن میں، وہاں جا کے آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک استاد اور ایک شاگرد۔ جو پہلا استاد تھا اس کا نام تھا ملا محمود، اور جو پہلا شاگرد تھا اس کا نام تھا محمود الحسن۔ یہی مولانا محمود الحسن جو پہلے دیوبند کے شاگرد ہیں، آگے چل کے یہی ان کو لوگ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے نام سے مشہور ہوئے، یہ پہلے شاگرد ہیں۔ جب یہاں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم کی حد بندی فرمائی، نشاندہی کی کہ یہاں مدرسے کی بنیاد رکھو، نشان لگا دیا خواب کے اندر۔ حضرت جب صبح اٹھے دیکھا تو خواب میں جہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا وہاں آپ نے مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد جو ہے، اس کی چاردیواری کی نشاندہی کی، نشان لگا دیے تھے۔ جب اس کی مدرسے کی بنیاد رکھنے کا موقع آیا، لوگ جمع ہوئے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہمارے اس مدرسے کی بنیاد وہ ہستی رکھے گی جس نے کبھی کبیرہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی ان کے ذہن میں خیال میں بھی کبھی کبیرہ گناہ نہیں آیا، سوچا بھی نہیں کبھی کبیرہ گناہ کرنے کے بارے میں۔ اور وہ بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ حسین احمد سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی گئی۔ یہ شاہ حسین احمد یہ درویش آدمی تھے، بہت اللہ والے تھے۔ ان کا ایک داماد تھا، داماد کا نام تھا اللہ بندہ، داماد کا نام تھا اللہ بندہ۔ یہ داماد 2 سال آپ کے گھر میں رہا۔ جب کبھی یہ سامنے سے گزرتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے بھائی تو کون ہے؟ کہتا جی اللہ بندہ۔ حضرت فرماتے کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تو اکیلا تو اللہ کا بندہ نہیں، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہتا حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ 2 سال تک وہ گھر میں رہا، حضرت کو پتہ نہیں چلا کہ داماد کا نام کیا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ تھے یہ۔